حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بی بی عائشہ کے بھانجے ہیں، یعنی اس کے عبداللہ ابن زبیر جو ہے بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، بی بی اسماء جو ہے ان کی بہن ہیں، تو یہ ان کے بھانجے ہیں۔ تو ایک دن آئے، انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ مجھے یہ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع فان اللہ شاکر علیم۔ تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صفا مروہ دوڑنا کوئی واجب نہ ہوا، ضروری نہ ہوا، وہ تو یہ ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس میں کوئی گناہ نہیں اگر وہ صفا مروہ دوڑے، مقصد ہے کہ نہ دوڑے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بیٹے تمہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آیا، جو تم کہہ رہے ہو نا، اگر یہ بات ہوتی تو پھر یوں ہوتا وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا کے بارے میں یہ ہوتا کہ لا جناح علیہما۔ لیکن وجہ کیا تھی یہ کہنے کی کہ حضور کے زمانے میں مشرکین نے جیسے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے باہر بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی بت رکھا ہوا تھا، تو اس کو بھی باقاعدہ ہاتھ شاتھ لگاتے تھے جب جاتے تھے دوڑنے کے لیے۔ تو صحابہ کو بڑا طبیعت میں ناگواری گزرتی کہ ہاں تو کافر دوڑتے تھے اور ان کے بت ہوتے تھے، کیا ہم بھی دوڑے؟ تو انہوں نے فرمایا کافروں کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے اگر کوئی حرکت کی ہے تو اس کا تعلق دین سے یا اسلام سے یا قرآن سے نہیں ہے، بالکل آپ دوڑے، اور صفا مروہ جو ہے دوڑنا واجب ہے۔ اور یہ سنت ہے بی بی ام اسماعیل کی، اسماعیل کی والدہ جب حضرت اسماعیل کو پانی نہ ملا، چھوٹے بچے تھے، پاؤں ہلا رہے تھے، تو بی بی صاحبہ جاتی تھی صفا پہ، دیکھتی تھی کہ کوئی پانی والا قافلہ نظر آ جائے، پھر بیچاری دوڑتی مروہ پہ جاتی تھی۔ تو اللہ کو اس کا یہ دوڑنا، یہ اس کا فکر اور حضرت اسماعیل کے لیے تڑپنا ایسا پسند آیا کہ وہ قیامت تک سنت ہو گیا کہ اب انبیاء بھی دوڑیں گے، اولیاء بھی دوڑیں گے، اور تمام جو ہے وہ سب کے سب اس مقام پہ آئیں گے اور اس مقام پہ دوڑیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے صحابہ کا مقام ہے، اسی طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام ہے، اور حضور کی اولاد کا بھی مقام ہے، کیونکہ جس کو حضور سے نسبت ہو گئی پھر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اصل بات تو نسبت کی ہے۔ جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ جا کے جو جہاد کیا ہے اور ان کے پاؤں گھوڑے کی مٹی اڑی اور اس کے ناک میں میل بن گئی، عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ وہ ہے الذی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، جس نے حضور کی بات سنی ہے، جس نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا مقام جو ہے اتنا بلند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، کبھی تبرہ نہ کرنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی پہاڑ احد کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مشت، ایک یعنی مٹھی جو خیرات کرے تو اس کی شان کو یہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا اور اللہ کے نبی کی حکم کے مطابق اس نے خیرات کی ہے۔ تو اس کی نسبت سے، صحابی کی نسبت سے اب اس کا یہ مقام جو ہے کسی شکل میں بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کبھی اللہ مہربانی فرماتے کوئی گوشت آ جاتا، کوئی بھیج دیتا، تو آپ کہتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے پہنچاؤ، اس کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا۔ تو ایک دن مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہر کام میں
جو بھی بات ہوتی ہے ہر وقت فرماتے ہیں فعلت قضا وعملت قضا وقالت قضا، کہ بی بی خدیجہ نے یہ کہا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی، پہلے 2 شوہر کر چکی تھی، آپ ہر وقت اس کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ غصے میں آ گئے، فرمایا عائشہ تم لوگوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب دنیا میرے ساتھ ہے، اور خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، نہ میری امداد کرنے والا تھا، تو میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اس لیے انشاءاللہ قیامت کے دن کتنا بڑا مقام ہوگا کہ ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا ماں اور بیٹی کے درمیان۔ ماں سے مراد ہے بی بی عائشہ جو کہ امہات المومنین ہے، اور بیٹی سے مراد ہے بی بی فاطمہ۔ تو سیدہ فاطمہ وہ بھی سیدۃ النساء فی الجنہ ہے، لیکن بہرحال ہے تو بیٹی نے جی۔ تو اس نے کہا کہ اماں عائشہ میری شان تم سے ایک لحاظ سے بڑھ کر ہے۔ بی بی عائشہ حیران ہو گئی کہ کیسے بڑھ کر ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اگر نسبت کریں گی تو یہی کہیں گی نا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ تم نے دنیا کا مسئلہ تو دیکھا ہے لیکن آخرت کا مسئلہ نہیں سوچا۔ بی بی فاطمہ نے کہا اماں وہ آخرت کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ اور نے کہا جب قیامت ہوگی تو جنت میں میں حضور کا ہاتھ پکڑوں گی تو علی کا ہاتھ پکڑے گی، تو علی کے گھر میں جائے گی، میں نبی کے گھر میں جاؤں گی، بتاؤ کہ کون افضل ہے؟ تو اس کے بعد بی بی فاطمہ نے بھی کہا کہ اماں میں واقعی آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ کس نسبت سے۔ انہوں نے کہا ہر وہ نسبت جو زیادہ قریب ہوگا، دنیا میں قریب ہے آپ کی نسبت زیادہ ہے، لیکن آخرت میں تو پھر میری نسبت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیج کے حضور کو فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کے لیے ہم نے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے جو اس کی انتظار کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔